بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، آج عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پہلے آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا فرمائی، پھر کچھ باتوں کی نصیحت کی، پھر فرمایا کہ لوگوں سنو، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کریں، اگر عورتیں ایسا کر بیٹھے تو ان کو بستروں میں سے الگ کر دو اور انہیں مارو بھی، لیکن ایسی مار ہو کہ کوئی شدید چوٹ نہ آئے، خون نہ نکلے۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے تو ان کو خواہ ستانے کی راہیں مت ڈھونڈو۔ دیکھو، سن لو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رندوائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور سنو، تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ اللہ پاک ہر مسلمان جوڑے کو اس زرعی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسن معاشرت جو ہم کو سکھائی ہے، اور اللہ پاک ہمیں اسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے وہ خوش ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس دنیا میں جانے کا جو مقصد ہے اور جو ہم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا ہے، وہ یہی دے کر بھیجا گیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔